بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے اور امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے، اور دیگر حضرات نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی ہیں اور چند باتیں بتائی ہیں۔ طویل حدیث میں یہ طویل حدیث کا آخری جز ہے۔ اخیر میں فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے ذریعے ان ساری چیزوں پر قابو پا سکو گے جو پہلے ذکر ہوئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اس پر آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ کف علیک ھذا، یعنی اس کو اپنے حق میں مصیبت بننے سے روکے رکھنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا ہمارے بولنے پر بھی گرفت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ معاذ، تم بھی عجیب آدمی ہو۔ لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل اونڈھا گرانے والی جو چیزیں ہوگی وہ ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی تو ہوگی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو اعمال دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے ذریعے ہر شخص اپنی اچھی یا بری کھیتی لگا رہا ہے اور برابر اس کو بڑھا رہا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک اپنی اپنی کھیتی کاٹ لے گا، یعنی اعمال کا پھل پا لے گا۔ دوزخ میں جانے والے لوگ بھی اپنی کھیتیاں کاٹیں گے، یعنی اعمال کے نتیجے میں ان کے سامنے آ جائیں گے اور وہ اس کی سزا بھگتیں گے۔ اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال زیادہ تر وہی ہوں گے جن کو زبان نے بویا ہوگا اور اس کی کھیتی کی ہوگی۔ پس زیادہ تر دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ زبان ہی ہے، جو لوگوں کو منہ کے بل دوزخ میں گرانے والی بنے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جتنا زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، کسی دوسری چیز کو اس قدر قابو میں رکھنا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ زبان کی آفت بہت زیادہ ہے۔ انسان کے سر گناہوں کے بوجھ بندھوانے میں زبان سب اعضاء سے بڑھ کر ہے۔ گناہوں سے بچانا سب اعضاء کو ضروری ہے، لیکن زبان کی دیکھ بھال اور اس پر قابو پانا سب سے زیادہ اہم ہے۔ حضرت یونس بن عبید ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، 'شخص, 'زبان, 'کو, 'غور, 'کر, 'کے, 'استعمال, 'کرتا, 'ہے, 'اسے, 'اپنے, 'اپنی, 'کھیتی, 'کا, 'خصوصاً, 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 'اپنی, 'کھیتی, 'کا, 'خ
تو میں اس کے اعمال اچھے دیکھتا ہوں۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی بات کو اسی طرح محفوظ رکھو جس طرح مال و دولت کو محفوظ رکھتے ہو، کہ جب مال کو خرچ کرنا چاہتے ہو تو خوب دیکھ بھال کر خرچ کرتے ہو اور خوب سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہو۔ اسی طرح جب زبان سے کوئی بات کہو تو خوب سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے، دیکھ بھال کر کہنا چاہیے کہ تمہاری زبان کے ذریعے کسی کو فائدہ ہو، محبت کی باتیں نکلے، نفرت کی باتیں نہ نکلے اور کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ بہرحال حدیث میں زبان کی حفاظت پر بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی زبان عطا فرمائے اور پیاری زبان عطا فرمائے جو ہمیشہ محبت کے بول بولنے والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔